اگر اوائڈ کریں عدالتیں ہوں، کچہریاں ہوں، تھانے ہوں، نیب کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک آپ کے میڈیا کے کیمرے بھی دکھاتے رہے، آپ کے بیٹ رپورٹر صاحبان بھی دیکھتے رہے، میں بھی دیکھتا رہا کہ میرا ناغہ ہو جاتا تھا، عتیق چودھری کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. ایسے جو سیاسی کارکن ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہے. اگر آج ہم کہیں کسی مقام پہ پہنچتے ہیں یہ ایسے کارکنوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جماعتیں بھی جو کھڑی ہوتی ہیں، ہم بھی اگر وزیر مشیر کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے پیچھے ایسے کارکن عتیق چودھری جیسے کارکن ہوتے ہیں جو بے لوث پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، پارٹی کا جھنڈا تھامے رکھتے ہیں، پارٹی کا نام زندہ رکھتے ہیں. اور جب مشکل دور آتا ہے بہت سے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مگر ایسا کارکن نہ ڈرتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے. کئی لوگ پارٹیاں بھی چینج کرتے ہیں ڈر خوف کی بنا پہ، مگر ایسے کارکن جو ہیں وہ ضرورت مند ضرور ہوتے ہیں مگر ضمیر کا سودا نہیں کرتے. تو میں ایسے کارکنوں کی آواز بننے آیا ہوں، ایسے کارکنوں کا ساتھ دینے آیا ہوں. اور یہ مشکل وقت کے ساتھی کبھی بھولیں گے نہیں. اس مشکل وقت میں ہم نے جو بربریت برداشت کی، جو ظلم و ستم برداشت کیے، وہ شاید تاریخ میں بہت کم ہوئے. اور وہ چہرے تمام یاد ہوتے ہیں جو اس وقت مشکل وقت میں کسی نے اچھا بول بھی بولا ہو. تو ان کے بچوں سے میری ملاقات ہوئی ہے اور ان کی بیوہ سے میری ملاقات ہوئی ہے. چھوٹے بچے ہیں، ان کو دلاسا بھی دیا ہے، حوصلہ بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری سرپرستی رہے گی. تو ایسے سیاسی کارکنوں کو جو بھی ان کی فیملی کے لیے بھی ہو سکا، میں ہمیشہ کارکنوں کی آواز بن کے کھڑا ہوا ہوں. میں جب کسی عہدے پہ نہیں بھی تھا، بطور کارکن کے کارکنوں کی آواز تھا. آج بھی کارکنوں کی آواز بن کے کھڑا ہوں گا اور اپنے کارکنوں کا استحصال انشاءاللہ تعالی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بات کرنے آیا ہوں. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ سیاسی ورکر جو ہیں پارٹی کے، ان کو ان کا مقام انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے اور ہمیشہ ان کی آواز بن کے کھڑے ہوں گے. تو کوئی سوال اگر آپ کا فرمائیے گا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے اپنے جو کارکن ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتی رہی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ماضی میں تو کرتی رہی، لیکن گزشتہ 16 ماہ کا جو دور تھا اس میں بھی کارکنوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، اور ابھی بھی 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا کارکن ایڈجسٹ نہیں کہیں ہو پا رہے. دیکھیے، معاشی مسائل کی وجہ سے ماضی میں حکومتیں جو ہیں ان کے حالات بہت بہتر ہوتے تھے. معاشی مسائل اتنے نہیں تھے جتنے عمران خان صاحب کے 4.5 سالہ دور میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں توجہ زیادہ رہی ہے معیشت کی بحالی پہ، مگر فیصلہ سازی میں مشاورت کے دائرہ کار میں کارکنوں کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اور اس کی پارٹی قیادت بھی اس کے لیے تیار ہے. اس کے لیے کام کریں گے کہ جب فیصلہ سازی ہو، اہم امور پہ، سیاسی امور پہ گفتگو ہو، تو اس میں ایسے سیاسی کارکن جو پارٹیوں کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے جن حالات میں وہ رہتے تھے، تو دنیا کے سامنے ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا ان حالات کے باوجود، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. اچھا بھائی، ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے مقامات پر جہاں پر بہت سارے لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے، عتیق بھائی وہاں کھڑے ہوتے تھے، ابھی آپ نے بھی دیکھا، اور ایسے سیاسی کارکن پاکستان کی جمہوریت کی بقا کے ضامن ہوتے ہیں. تو اس بچوں کے لیے جو عتیق بھائی کے بچے ہیں ان کے لیے آپ کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، ظاہر ان کی پرورش، ان کی تعلیم. دیکھیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے پارٹی کی طرف سے مناسب بندوبست اس کا کیا جائے گا، اور اس میں نے رانا مشہور صاحب نے ان سے بات کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ کوئی احسان نہیں، یہ فرض ہے. فرض کی ادائیگی اب اتنی اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے کہ فرض کی ادائیگی بھی اب احسان سمجھا جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھرپور کفالت جو ہے. باری باری کرنا عتیق تو چلا گیا، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے کارکن ہیں جو ہم نے خود دیکھا کور کرتے ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. کیا کوئی ایسا لائے عمل طے کرے کہ مسلم لیگ ان کے لیے دوبارہ ایسا سانحہ نہ ہو؟ دیکھیں، ادھر بہت سے قیمتی ساتھی کھڑے ہیں. طاہر مغل کھڑا ہے، میاں عباس کھڑا ہے، میاں روایت کھڑا ہے، رفاقت ڈوگر صاحب کھڑے ہیں، ہمارے سارے بھائی کھڑے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا نام نہ لے سکا ہوں، بٹ یہ سارے بڑے قیمتی ساتھی ہیں. تو میں تو اب کوشش ہوگی کہ ہفتہ وار ایک ملاقات کا سلسلہ رکھا جائے جہاں کارکنوں کے مسائل پہ بات ہو. اور دیکھیے، یہ سیاسی ورکر کی جو ایک پود ہے نا، اس نے آپ کے جمہوریت کے نظام کو بھی آگے چلایا ہے. ہر دور کے اندر ان کا جمہوریت کے تسلسل میں بڑا کردار ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ استحصال نہیں ہوگا. بہت شکریہ. طاہر بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بھی ایک اہم وزارت ہے، ایسے سیاسی کارکن جو ہے
उनके लिए राणा मशहूर साहब भी आपके साथ खड़े हैं, इनके पास भी एक कलमदान आया है, कोई आगे लाहे अमल तय करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल करने जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हाँ। क्या कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसी जो है आपस में कोऑर्डिनेशन देखिए, मैं- कारकुनान जी। तक की बात देखिए तौसीफ शाह साहब मौजूद हैं, बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं और कई दहाइयों पे मुहित उनका सियासी करियर है। हमारा जो एक ब्रिज का किरदार, पुल का किरदार वो अदा करते हैं, तो इस हवाले से हफ्तावार एक मुलाकात का सिलसिला होगा। उससे काफी मसाइल, जब आप मुलाकात करते हैं ना, उससे काफी मसाइल हल हो जाते हैं। कोई एंडोमेंट फंड वगैरह वर्कर्स के लिए अगर बना दिया जाए कि जैसे कोई फंड कायम कर दिया इंशाल्लाह जाए कि उस जिसको पे गौर जरूरत हो करेंगे। तो वो उसमें से उसे वो दिया जा ये शेख साहब। मुश्किलात हैं इस वक्त, क्योंकि मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात का आपने खुद जिक्र किया, महंगाई से अवाम को खुद मुश्किलात का सामना है। आपकी हुकूमत आई है, अवाम को किस तरह लीड देखिए, किए जा रहे हैं, और यकम बताया जा रहा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अवाम के लिए देखिए, एक तो आज काबीना का इजलास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था। उसके अंदर कलील मुद्दती और तवील मुद्दती दोनों अहदाफ शामिल हैं, और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। उसमें बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई में कमी, माशी मसाइल का हल है, तमाम तर ये चीजें बड़े फोकस के साथ चल रही हैं। आज काबीना के इजलास में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस पे बात करेंगे कि अब वजारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा और वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं, नहीं किए। तो मैं समझता हूं कि ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को जो ये दस्तावेज अरसाल की गई है, अब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, KPIs हैं, जिसके अंदर आपकी कारकर्दगी के हवाले से आपको बताया गया है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसके मुताबिक आपको जांचा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये पंजाब में भी बड़ी सक्सेसफुली ये मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था, अब वफाक में है, रुपया मुस्तहकम हुआ है IMF के एग्रीमेंट के बाद। आज मैं खबर पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में कि महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाल्लाह ताला जून तक हो जाएगी। तो मैं समझता हूं रुपया मुस्तहकम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया।